اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں 12، قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ما استفہامیہ ہے، کس چیز سے روکا؟ اللہ تسجدا، اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے۔ یہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، لیکن زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لا زائدہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، سورہ صاد میں آپ چلے جائیں، آیت نمبر 75 میں، 75 میں، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ وہاں پہ لا موجود نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سوال یہ تھا کہ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو جب یہاں پہ لا آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ لا کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے۔ کون سی چیز رکاوٹ بن گئی؟ اذ، جب، امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے، انا، میں، خیر، بہتر ہوں، منہ، اس سے، کس سے؟ آدم سے علیہ السلام، خلقتا، تو نے پیدا کیا ہے، تو نے بنایا ہے، نی، مجھے، من نار، آگ سے، وخلقتا، اور تو نے بنایا ہے، ہو، اس کو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، من طین، مٹی سے۔ اللہ رب العزت سجدہ نہ کرنے پہ ابلیس سے سوال کر رہے ہیں کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تھا۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو خاص طور پہ حکم دیا تھا کہ تو نے بھی سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے میں نے سب کو حکم دیا تھا، یہاں پہ کہا تجھے، اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی خاص طور پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سجدہ نہ کرنے پہ اللہ رب العزت ابلیس سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ کیا اللہ نے مجھ اور آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں، 5 اوقات میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، سجدہ کرو۔ جب ہم سجدہ نہیں کریں گے تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو سزا دی گئی، تو کیا ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قال، اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جواب کیا بتا رہا ہے کہ ابلیس نے غلطی پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، توبہ کرنے کی کوشش نہیں کی، معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بڑا بنا، کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ غلط تھا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ حکم درست نہیں تھا، افضل میں ہوں، بہتر میں ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں جو مجھ سے کمتر ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے عقلی دلائل پیش کر رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے احکام کے سامنے عقلی دلائل کو پیش کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ابلیس کے راستے پہ چل رہے ہوں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اسی کو حق اور سچ جانتے ہیں اور اس کو دلی طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اور عقلی دلائل کو وہاں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ کی نصوص کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میری عقل غلط ہے، عقلی دلائل غلط ہیں، اللہ کے احکام 100% سچ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر ہونے کی وضاحت اگلے جملے میں کر رہا ہے، کیا، کیسے بہتر ہوں؟
خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے. گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ اس کی بات درست نہیں ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ بھڑکانا، بھڑکنا، آگ لگانا، چیزوں کو جلا کے راکھ کر دینا. جبکہ مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھاتی ہے. مٹی جو ہے اس میں تواضع ہے، مٹی میں کیا ہے؟ عاجزی ہے. تو مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے. اور فرض کر لیں کہ آگ مٹی سے افضل ہے، تو تب بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا. اور اس سے میاں بیوی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. اگر کسی جگہ لڑکے لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں تعلیمی لحاظ سے، میں علم کے لحاظ سے، میں قد و قامت کے لحاظ سے، میں خوبصورتی کے لحاظ سے، میں خاندان کے لحاظ سے لڑکے سے آگے ہوں، تب بھی اسے خامند کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا کہ تو تعلیم کے لحاظ سے اس سے آگے ہے یا نہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے اس سے آگے ہے یا نہیں، خاندان کے لحاظ سے اس سے آگے ہے یا نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ تجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں. اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس عظیم مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام ابلیس سے افضل ہیں. تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے.